بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تحفہ ہدیہ نذرانہ درود پاک کا پیش کرتے ہیں تاکہ آخرت میں یہ ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی اور آپ کے مبارک حلیہ پر روشنی ڈالیں گے، جس میں آپ کی جسمانی خصوصیات، اخلاقی صفات اور مہر نبوت جیسے پہلو شامل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد، آپ میانہ قد تھے۔ سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرہ انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیباج اور حریر کو آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھا اور مشک عنبر میں آپ کے بدن معطر سے زیادہ خوشبو نہیں سونگھی۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانہ کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سرخ گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اس علامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہے کہ جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے، اور جو علامت مہر نبوت بتلائی تھی وہ آپ میں موجود ہے۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لیے من جانب اللہ خدا تعالیٰ کی مہر اور سند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اکثر مونڈھوں تک اور کبھی نرمہ گوشت تک لٹکے رہتے تھے۔ بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے، اور باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرنگی تھیں، آپ کی آنکھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ سینہ مبارک اور دونوں قدم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا۔ دونوں بازو اور قدمین پر گوشت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ داڑھی مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور مونچھیں کترواتے تھے۔ داڑھی کے جو بال زائد ہو جاتے تھے ان کو کتروا دیتے تھے تاکہ صورت بددماغ معلوم نہ ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء مرسلین کی سنت تھی،
معاذ اللہ ملک اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسا کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدیہ اور طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے من سنن المرسلین، یعنی داڑھی تمام انبیاء مرسلین کی سنت ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے، اور ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ کی سنتوں اور تعلیمات کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔